الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی نشانیاں اور طریقہ نوافل۔ یہ مبارک رات جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اس لیے اس رات کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت، فضیلت اور قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کی عظمت، قدر و قیمت بقیہ تمام راتوں سے بڑھا دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور فضل و کرم کا نزول ہوتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس رات کو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ پہلی نشانی، لیلۃ القدر کی رات بڑی ہی پرسکون اور عام راتوں کی نسبت ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اور آسمان کو روشن فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں سخت گرمی میں بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کچھ نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں اشارہ فرما دیتے ہیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات کے قیام میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ دوسری راتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، شعاعیں تپش والی نہیں ہوتی۔ اس دن کا سورج ٹھنڈا لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ان تمام نشانیوں کو محسوس کر کے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہمیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی تمام برکتوں، رحمتوں اور فضل و کرم کو اپنے قلب و روح میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شب قدر کے نوافل۔ اس رات ان نوافل کا اہتمام کریں۔ ان نوافل کو ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کے پڑھنے والے کے تمام پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ شب قدر کی رات خاص طور پر 27ویں رمضان المبارک کی شب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس رات میں جب عبادت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ عشاء کی نماز اور نماز تراویح کے بعد ان نوافل کا اہتمام کریں۔ شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لہٰذا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل اور ذکر الہی کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور اس کو ان 2 نوافل کی وجہ سے ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، قل هو اللہ 7 مرتبہ پڑھے اور نوافل کے خاتمے کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے، تو یہ اپنے مسئلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگائیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں،
یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ خواب میں دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور جو شخص 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ ایک بار اور الہاکم التکاثر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا اور اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ اور جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 بار اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھے اور پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ اور جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب یہ 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور ہر رکعت میں بعد ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ انا انزلنا ایک بار اور سورۃ اخلاص 27 بار پڑھے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہو، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شب قدر میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے اور وہ ہر مصیبت سے اس کو نجات ملے گی اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کے ادا کرنے کی وجہ سے دونوں جہانوں میں مالا مال فرماتا ہے، تمام حاجات اور دعائیں پوری ہوتی ہیں، تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر میں ان نوافل کی صورت میں قیام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، رب اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی حاجات، اپنی دعائیں پیش فرمائیں اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور اس رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت کے حضور پوری امت مصطفیٰ، امت مسلمہ کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگیں، دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب کی دعائیں کریں۔ شب قدر کی دعا، اس دعا کا کثرت سے ذکر کریں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کو ہمیں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کی تمام رحمتیں، برکتیں اور فضل و کرم اور تمام فیوز و برکات تمام امت مسلمہ، امت محمدیہ کے مقدروں اور نصیبوں میں کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔